پھر بچے کو اگر مستقبل میں بزنس کی ضرورت ہوئی, ڈاکٹر بن گیا, اپنی کلینک کھولنے کی ضرورت ہوئی, تو طارق روڈ میں کلینک بھی کھول کے دینی ہے, 2 کروڑ اس کے مائنس کر دو, پھر تو دنیا میں کوئی بھی کام آپ پر لازم نہیں ہوگا. اس لیے بس کھانا پینا لباس یہ ہے, باقی سب گریبیاں ہیں, باقی سب کیا ہیں, گریبیاں. تو اب کیا ہے کہ آپ نے یہ سارے خرچے نکالے, دیکھا بھائی ابھی بھی پیسے بچ رہے ہیں, تو نبی نے فرمایا جس کے پاس سعاتن بھی ہے سعاتن بھی ہے, سعاتن زیادہ بہتر ہے یا سعاتن یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, تو جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے قربانی نہیں کی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. اور قربانی کے لازم ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ گوشت ہے, وہ قربانی نہیں ہے, اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد دوبارہ کرے. اگر یہ محض ایک مستحب عمل ہوتا تو آپ دوبارہ کرنے کا حکم دیتے, کہتے چلو ویسے بھی نفل چیز تھی, نیت کا ثواب تمہیں مل گیا ہے. ایک صحابی نے علم نہ ہونے کی وجہ سے بقرعید سے پہلے قربانی, نماز عید سے پہلے قربانی کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا ان کو آپ نے اجازت دے دی کہ تمہارے لیے کافی ہے, تمہارے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو کافی نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ حکم معمولی حکم نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں, وَانْحَرْ اور قربانی بھی کریں. امام ابو حنیفہ کی دلیل سمجھنا آسان کام نہیں ہے. آج بہت سے پوسٹیں اس پہ چل رہی ہیں کہ قربانی لازم نہیں ہے, فلاں صحابی کا قول, فلاں تابعی کا قول. یہ تمام اقوال غربا اور مساکین کے بارے میں ہیں کہ ہر ایک پر واجب نہیں ہے. تو بہرحال اس پر تو دلائل چلتے رہتے ہیں. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام آسمانی مذہب میں قربانی ہے کیوں, اس کا فلسفہ کیا ہے. ہمیں تو بتایا گیا ہے سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت, وہ ہم سب کے روحانی باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ نے بتا دیا کہ قربانی پر جتنے بھی اعتراضات ہوں گے نا, ان سب کا جواب اس حدیث میں موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا موٹا کٹا بیل کاٹ, قربانی کے پر سب سے زیادہ تکلیف نام لحاظ لبرلز کو ہوتی ہے. دیکھو زکوٰۃ کے خلاف کبھی کوئی لبرل آواز نہیں اٹھائے گا کہ کیا اسلام میں زکوٰۃ 2.5% دیں گے نہیں, لیکن اعتراض نہیں کریں گے. ارے کبھی کسی لبرل کو دیکھا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ زکوٰۃ کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے, اگرچہ خود نہ دیں زکوٰۃ, لیکن مانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم بڑا شاندار حکم ہے, اس سے غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ بتا دو نا بھائی, تعاون ہوتا ہے, ان کی مدد ہوتی ہے, خوش ہوتے ہیں بھائی زبردست. ان کو اعتراض حج پہ بھی ہوتا ہے کہ یار 8-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں, یہ کسی غریب کو کھلا دیتے اچھا نہیں تھا. اور فرض حج پہ تو اتنا نہیں ہوتا, نفلی حج پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار جب ایک فرض حج ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں جتنی بار بھی کرے کوئی ٹینشن. اصل میں مسئلہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے, آج کل جو جس سوچ کو یعنی پیدا کیا جا رہا ہے نا, وہ سوچ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بیس ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو. بس عبادت کا تصور یہ رہ گیا ہے کہ انسان انسانوں کی خدمت کرے, بس اللہ کا بھی کوئی حق ہے اس کو نام نہاد جو لبرلز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام میں زکوٰۃ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے, غریب کے لیے ہے ہی نہیں. وہ اسلام کی بیس یہ کہ سب کچھ اللہ, نہیں آ رہی بات, سب کچھ کیا ہے بھائی, تم اس کے غلام ہو, وہ جو کہے گا تم نے کرنا ہے. زکوٰۃ بھی کس کے لیے دی جاتی ہے, اللہ کے لیے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتے ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے لیے تھوڑی کھلا رہے ہم. کیا انداز ہے بھائی, ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے. میرے اسٹائل میں اس بات کو کہوں گا نا, غریب کو کھلاتے ہوئے میں کہوں گا ایسی کی تیسی, صحیح ہے, میں تیرے لیے کھلا ہی نہیں رہا,
تو خام خواہ میں میرے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ مفتی صاحب اتنے نیک بن گئے, مجھ سے محبت کر کے مجھے کھلا رہے ہیں, تو میں اسے کیا کہوں گا, او بھائی تو زیادہ فری ہونے کی کوشش, تو میرا کیا لگتا ہے, نہ تو میرا چاچو ہے, نہ تو میرا ماموں ہے بھائی, نہ کوئی سسرالی رشتہ ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے, میں تجھے کیوں کھلاؤں, ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے بھائی ملاقات کا لوگوں سے, ہم تجھے کھڑے ہو کے کھانا کھلائیں. تو یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے اسٹائل میں کر رہا ہوں, کہیں آیت میں جا کے دیکھ نہ لینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے, ابے تبے کہاں لکھا ہوا ہے, نہیں آ رہی بات. بزبان حال ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, بھائی ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے, اللہ, تو ہم حقیقت میں اللہ کو کھلا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ کہے گا میں بھوکا تھا مجھے تم نے کھلایا نہیں, میں پیاسا تھا مجھے تم نے پلایا نہیں, تو لوگ کہیں گے اللہ تجھے کون کھلا سکتا ہے, تو خود رزاق ہے. تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی, تم نے میرا خیال نہیں رکھا, تو اس کا خیال رکھنا میرا خیال رکھنا ہی ہے. تو ہم تو تمہیں تھوڑی, ہم تو اس حدیث کے مطابق کس کو کھلا رہے ہیں, اللہ کو. تم ہمارا کیا کر لو گے بھائی, تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے, تم ہمارے کام بناؤ گے ہے بھائی. دکان پکوڑوں کی اور باتیں تو کروڑوں کی کر لیا کرو یار, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. تو اس لیے قرآن نے کہا, یہ کہتے ہیں بھائی ہم تمہیں تمہارے لیے لفٹ نہیں کرا رہے, ہم کس کے لیے, اللہ کے لیے, کیونکہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس پر ہماری کوتاہیوں پہ ہمیں پکڑا جائے گا, تو ابھی سے کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے کہیں اللہ تیری مخلوق محتاج تھی, ہم نے ان کا خیال کیا, آج ہم ٹینشن میں, تو ہمارا خیال کر, ہمیں اس مصیبت سے نکال. تو اسلام میں جو مخلوق کا خیال ہے وہ اصل میں ہے کس کے لیے, اسلام میں تو ہے ہی سب کچھ اللہ. اسلام شروع بھی اللہ سے ہوتا ہے, ختم بھی اللہ پہ ہوتا ہے, اس نے بنایا ہے, وہ اپنے لیے بنایا ہے, اس نے ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. اپنے اگر ایک دوسرے کے لیے بنایا ہوتا تو ایک دوسرے سے جدا کیوں کر دیتا ہمیں. ارے اولاد اور ماں اور بیٹے کا, بچوں کا رشتہ کتنا قیمتی ہوتا ہے, ہمیشہ رہتا ہے, وہ بھی قبر میں اور یہ بھی قبر میں, باپ بیٹے الگ, میاں بیوی الگ, سب الگ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اللہ فرماتے ہیں اکیلے آ گئے جیسے ہم نے اکیلے بنایا تھا تمہیں, ٹھیک ہے نا, ویسے ہی تنہا. تو آپ کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو نہ قربانی سمجھ میں آ رہی ہے نہ حج. جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ان کو تو پہلا والا حج جو فرض ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جن میں تھوڑا تھوڑا لبرل پنا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, ان کو دوسرا حج سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اب تو فرض ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے, اب صدقہ کر دو. ہم کہتے ہیں بھائی صدقہ بھی کرو, گنجائش اللہ نے دی ہے تو دوبارہ حج بھی کر لو. اللہ کے گھر کی زیارت معمولی چیز نہیں ہے. دیکھو آپ اپنے والدین کے ہاں پیسے خرچ کر کے جاتے ہو, آپ کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں, آپ امریکہ سے آتے ہو, یار میں اپنے ابا کے گھر کی زیارت کروں گا, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ زیارت کر لی, آپ ابا سے آ کے ملے, اب آپ کہہ رہے ہو اگلے سال بیگم سے کہہ رہے ہو میں ابا کے یہاں جاؤں گا ملنے کے لیے, بہت دن ہو گئے ابا کو نہیں دیکھا, ابا کی زیارت نہیں ہوئی ہے. بیگم کہتی ہے جتنا خرچہ, اب لبرل لوگوں کو یہاں یہ دلیلیں سمجھاؤ, کوئی ابا خود لبرل ہوں, لبرل سے مراد وہی نام نہاد لبرلز, ابا خود لبرل ہیں اور وہ نہیں مانتے کہ نفلی حج دوبارہ کیا جائے. بیٹا کہہ رہے ابا میں آپ کی زیارت کے لیے امریکہ سے آنا چاہتا ہوں, تو یہ اسے کہے کہ بیٹا جتنے پیسے آنے جانے میں لگیں گے کسی غریب کو کھلا دینا. یہاں یہ دلیل دے گا, بولے گا بیٹا بہت دن ہو گئے آپ کا تو ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں ہے, یار باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. تو یاد رکھو جیسے والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھر آیا کریں جہاں ہم نے ان کو پالا پوسا ہے, تو اللہ بھی ابھی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میرے گھر کی زیارت, بولتے کیوں نہیں بھائی, اور روکھڑا خرچ کر کے آئے. فری پھوکٹ کی زیارت اللہ کو پسند, بولو بھائی نہیں ہے, کچھ پیسے خرچ کر کے آؤ. تو جو بار بار زیارت کرے اور اچھی بات ہے بھائی, تو غریبوں کو بھی کھلاؤ, حج بھی کرو, عمرے بھی کرو, سارے شعبے زندہ کرنے ہیں. کسی ایک شعبے کی وجہ سے کسی دوسرے شعبے کا نقصان نہیں کرنا, اور یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو قربانی بھی ایسے ہی ہے,
لوگ کہتے ہیں اتنا کٹا ذبح کرنے کے بجائے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیتے. بالکل بہتر نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی